اس رب کائنات وحدہ لا شریک کا کروڑہا شکر ہے کہ جس نے زندگی میں ایک مرتبہ پھر یہ بہاریں، یہ لمحات، یہ خوبصورت گھڑیاں ہم سب کو عطا فرمائی۔ عزیزان دوست، حاضرین و ناظرین کرام، خدائے ذوالجلال وحدہ لا شریک نے اپنی دار خطاب کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ اب اس آیے کریمہ میں، اس چھوٹے سے جز کے اندر بہت طویل گفتگو ہے، جس میں رب کائنات نے فرمایا یا ایھا الذین، اے وہ لوگوں آمنو جو ایمان لائے۔ سب سے پہلے آج ہم اس خوبصورت محفل پاک میں، آج کے اس پیاری بزم کے اندر ہم لفظ ایمان پر گفتگو کریں گے۔ ایمان کیا ہے؟ آج اس پرفکر دور میں شاید ہم ایمان کو بھول گئے ہیں۔ یہ ایمان ایک ایسا لفظ ہے جو اپنے اندر بہت سی قوت و طاقت کو رکھتا ہے اور اپنے اندر عظیم وہ چیزیں سمیٹے ہوئے ہیں۔ جو ایمان ایسی چیز ہے، اگر ہم ایمان کو سمجھ گئے، ورنہ خدا کی قسم یہ اس دنیا کائنات میں، اس پاکستان کی دھرتی میں انقلاب برپا ہو جائے گا۔ آج ہر شخص اس بات کی توقع میں ہے، کوشش میں ہے کہ انقلاب برپا ہو جائے، تو ایک ہی صورت ہے کہ پاکستان اس پاک و ہند کے اندر ایک ہی صورت میں انقلاب برپا ہو سکتا ہے، وہ صرف یہ ہے کہ ہم لفظ ایمان کو جان لیں۔ ایمان کیا ہے؟ عزیزان دوست، آج ہم نے ایمان کو ابھی تک جانا نہیں ہے۔ اگر ہم ایمان کو جانتے، پہچان لیں، تو یقیناً ہماری زندگیوں میں انقلاب برپا ہو جائے گا۔ جب تو شخص، ایمان کا معنی ہے مان لینا، شمع نے پروانے کو مان لیا، اب ہم اس سے کہیں کہ اے پروانے شمع کو چھوڑ دے، شمع پروانے کو چھوڑ دے، ایک دوسرے کو چھوڑنے کے لیے ایک لمحہ بھی وہ تیار نہیں ہے۔ عزیزان دوست، ایمان کا مطلب ہے مان لینا۔ جب انسان مان لیتا ہے، پھر اس کا کامل ایمان ہوتا ہے۔ جب تک وہ مانتا نہیں اللہ اس کے رسول کو، اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ شاید آج ہم نے جان لیا کہ پہچان لینا اور جان لینا اسی کا نام ایمان ہے، نہیں۔ قرآن اس بات پر گواہ ہے کہ ایمان کا مطلب ہے اللہ اس کے رسول کو مان لینا۔ جاننا اور چیز ہے، پہچاننا اور چیز ہے۔ میں آپ کو جانتا بھی ہوں، آپ کو پہچانتا بھی ہوں، لیکن اگر میں نے آپ کو مان لیا تو پھر بات کلیئر ہوگی، 100% بات ہوگی۔ جاننے سے اور پہچاننے سے بات ختم نہیں ہوتی، بات تب ختم ہوتی ہے جاننے اور پہچاننے کے بعد کسی کو مان لینا، پھر بات مکمل ہوتی ہے۔ یعرفون کما یعرفون ابناءہم، او کما قال اللہ تبارک و تعالی۔ قرآن مجید اس بات کا گواہ ہے کہ یہودی، عیسائی میرے نبی کو جانتے بھی تھے، پہچانتے بھی تھے۔ کیسے؟ کما یعرفون ابناءہم، جیسے وہ اپنے بیٹوں کو جانتے اور پہچانتے تھے، ایسے وہ مصطفیٰ کو جانتے اور پہچانتے تھے۔ عزیزان دوست، حاضرین و ناظرین کرام، بات بڑی قابل توجہ ہے۔ اپنے ذہنوں کو تھوڑی سی وسعت دیں اور اپنے ذہنوں میں یہ بات ڈالیں کہ اپنے بیٹے کو جو جانتا اور پہچانتا ہے، وہ کیسے جانتا پہچانتا ہے؟ 20-25 سال کے بعد، 50 سال کے بعد بیٹا گھر پہنچتا ہے تو باپ بیٹے کی خوشبو سو کر بتا دیتا ہے یہ میرا بیٹا ہے۔ 50 سال کے بعد وہ بڑھاپا آ
یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف کا کرتا کیا آ رہا تھا تو آپ نے اپنے بیٹے کی قمیض کو چھو کر بتا دیا تھا میرا بیٹا بھی زندہ ہے۔ عزیزان دوست، باپ اپنے بیٹے کو اس انداز میں جانتا اور پہچانتا ہے، 50 سال کے بعد بیٹا گھر پلٹتا ہے تو باپ جان جاتا ہے یہ میرا بیٹا ہے۔ یہ قوت، یہ طاقت اللہ تعالیٰ نے باپ کو دی ہے۔ تو یہودی میرے نبی کو جانتے اور پہچانتے تھے۔ قرآن کہتا ہے کما یعرفون ابناءہم، جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے پہچانتے تھے ایسے وہ میرے مصطفیٰ کو بھی جانتے اور پہچانتے تھے، لیکن مانا نہیں تھا۔ بس بات یہ تھی، انہوں نے مصطفیٰ کو مانا نہیں تھا۔ اگر مان لیتے تو وہ ابو جہل نہ رہتا، وہ عتبہ نہ رہتا، وہ شیبہ نہ رہتا، وہ ایسے بدکار شخص نہ رہتے۔ جنہوں نے میرے مصطفیٰ کو مان لیا وہ ابو بکر صدیق بن گئے، جنہوں نے میرے نبی کو مان لیا وہ عمر بن خطاب بن گئے، جنہوں نے میرے نبی کو مان لیا وہ عثمان غنی ذوالنورین بن گئے، جنہوں نے میرے نبی کو مان لیا وہ حیدر کرار علی المرتضیٰ شیر خدا بن گئے۔ بس بات یہ ہے کہ ماننے کی، آج ہم نے مانا نہیں ہے، ایمان کو ہم نے اس لفظ کو ہی مردہ کر کے راکھ کر دیا ہے، اس لفظ کو مردہ کر دیا ہے۔ آپ دیکھیے تھانے کچہری میں، دیکھیے ایک شخص نے قتل کیا اور 100% اس نے قتل کیا، لیکن وہ تھانے کچہری میں جا کے اپنا حق مانگ رہا ہے، حق کی بات کر رہا ہے، جا بجا غلط جگہ پہ اچھے لفظ کو استعمال کرنا، وہ لفظ کی حیثیت ہی ختم ہو جاتی ہے، اس کے اندر قوت وہ ختم ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی آج اگر وہ ابلیس، وہ فرانسی، وہ کتے، وہ جنہوں نے میرے مصطفیٰ کی آپ کی ذات پر باتیں کی ہیں، وہ جو لارئی کتاب پر باتیں کرتے ہیں بھوکتے ہیں، وہ کتے، وہ اگر اچھی چیز بناتے ہیں تو ہمارے لوگ کہتے ہیں کتنے ایماندار ہیں۔ او بھائی ہوش کے ناخن لیں، وہ 420 ابلیس نلائق، وہ چاہت، وہ اگر ایک تھوڑی سی دیانتداری کیا کرتا ہے اور آپ اس کو دیانتدار کہہ رہے ہو، تمہیں حیا آنی چاہیے۔ آپ دودھ کے اندر غلاظت کو ڈال سکتے ہو؟ نہیں۔ اگر دودھ کے اندر غلاظت کے جائے آپ اس کو پیئیں گے نہیں۔ میرے عزیزوں، ایسے ہی کسی کفر کے اندر جو کافر ہے، جنہوں نے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھا، وہ ایمان نہیں لائے، میرے مصطفیٰ کا کلمہ نہیں پڑھا، ان کفر کے اندر ایمان کیسے آ سکتا ہے؟ جیسے دودھ میں غلاظت نہیں آ سکتی تو ایسے کفر کے اندر ایمان نہیں آ سکتا۔ جب ایمان آ گیا تو کفر ختم، اگر ایمان نہیں تو پھر کفر ہے۔ تو عزیزان دوست، بس بات یہ بتانا چاہتا ہوں، یا ایھا الذین، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، آمنوا، ایمان لائے۔ ایمان کو سمجھے، ایمان کیا ہے؟ ایمان ہے مان لینا۔ پھر میرے مصطفیٰ کو سیدنا بلال حبشی نے مان لیا تھا، سیدنا بلال حبشی نے میرے مصطفیٰ کو مان لیا تھا۔ امیہ بن خلف جنہوں نے میرے مصطفیٰ کو مانا ہے، حضرت بلال حبشی تپتی ریت کے اوپر لٹایا جاتا سیدھا اور ان کے اوپر پتھر رکھ دیا جاتا تھا تاکہ وہ جنبش نہ کر حرکت میں نہ آئے، سیدھا لٹا کے تپتی ریت پر۔ جب رات 12 بجتے سورج اپنی اوتار پر ہوتا، نیچے ریت تپ رہی ہوتی تھی، اس کے اوپر بلال حبشی کو لٹا دیا جاتا اور اوپر پتھر رکھ دیا جاتا تاکہ حرکت نہ کرے، سیدھے لیٹتے رہے۔ عزیزان دوست، یہ اذیت ناک سزا سیدنا بلال حبشی کو اس لیے مل رہی ہے کہ انہوں نے میرے مصطفیٰ کو مانا ہے، میرے مصطفیٰ کو مانا ہے۔ عزیزان دوست، امیہ بن خلف یہ وہ بدکار شخص تھا، سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی دردناک سزا دیتا۔ ایک دن اس نے ابو جہل سے کہا کہ آپ اس کو کوڑے لگاؤ، میں بھی لگاتا ہوں، اور دہاڑی سے کچھ
جسم میں زخم بے تحاشا ہو جاتے تھے، انتھک وہ جسم چور چور ہو جایا کرتا تھا۔ اب جب زخم ہو، اس زخم کے اوپر آپ سمجھدار ہیں، اس زخم والوں کو جسم کو جب تپتی ریت کے اوپر رکھا جاتا ہے، بتائیے اس وقت کیا شخص کا عالم ہوگا۔ زخم چور چور ہے، خون نکل رہا ہے، خون بہہ رہا ہے، خون بہہ رہا ہے، اتنے زخم ہے جسم کے اندر بے تحاشا زخم ہے، اور اس زخموں کے بعد تپتی ریت کے اوپر لٹایا جا رہا ہے۔ اب پوچھتے ہیں بلال تجھے یہ دردناک سزا کیوں ملی ہے؟ اتنی دردناک سزا کیوں بلال تجھے ملی ہے؟ کہا میں نے مصطفیٰ کو جاننا بھی ہے، مصطفیٰ کو پہچاننا بھی ہے، اور مصطفیٰ کو میں نے مان بھی لیا۔ صرف مصطفیٰ کو ماننے کی وجہ سے یہ دردناک سزا مل رہی ہے۔ میرے عزیزوں، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، انس بن نضر، یہ جنگ کے اندر تھے، جنگ کے اندر جنہوں نے میرے مصطفیٰ کو مان لیا، جنگ کے اندر تھے، تو کہنے لگے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، صاحب مجھے یہاں سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ میرے مصطفیٰ کو جنہوں نے مان لیا، پھر میدان میں جہاد کے اندر اس انداز میں کودے تھے، کئی لوگوں کو وصل جہنم کیا، ایک پل بھی پیچھے ہٹے نہیں ہے، ایک پل بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ میرے عزیزوں، جو مصطفیٰ کو مان لیتا ہے وہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا، جان کو ہتھیلی پہ رکھ کے وہ میدان عمل میں نکل پڑتا ہے، وہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے۔ جو ڈر جاتا ہے وہ ایمان نہیں لایا ہے، جو لرز جاتا ہے۔ عزیزان دوست، حضرت خباب بن الارات رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ شخص تھے جب اسلام قبول کیا، اسلام لے کر آئے تو ان بدکار لوگوں نے، کافروں نے اتنی دردناک اذیتیں آپ کو دی، اتنی تکلیفیں دی، اتنی تکلیفیں دی۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کو بے تحاشا ان کے اوپر ظلم کے پہاڑ کے دیے تپتی ریت میں لٹایا جاتا تھا، اور ان کے جسم کو کوڑے مارے جاتے تھے، جسم کو چور چور کیا جاتا تھا، اور کس وجہ سے کہ انہوں نے میرے مصطفیٰ کو مان لیا تھا۔ عزیزان دوست، آج ہم مصطفیٰ کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے کیا نبی علیہ السلام کے لیے کیا ہے؟ اپنے پیارے مصطفیٰ جان رحمت کے لیے ہم نے کیا کیا ہے؟ ایک پل ہم نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جن صحابہ نے نبی کو مانا تھا اور انہوں نے اپنی جان کے نذرانے پیش کیے تھے، ہم تو ایک نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ وہی نماز تو ہم نے اپنے لیے پڑھنی، ہم نے نبی کے لیے کیا کیا ہے؟ ہم کتنا مصطفیٰ کی ذات میں درود پڑھتے ہیں، وہی درود ہم نے اپنے لیے ہی پڑھ رہے ہیں، کیونکہ درود ہم پڑھتے ہیں اللہ ہم پہ رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ عزیزوں، بہرحال بات یہ ہے ہم لفظ ایمان کو بھول گئے ہیں۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی رسول تھے، میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب ایمان لے کر آئے تو کفار نے ظلم کے پہاڑ گر دیے، اور آپ کو اتنا مارا، اتنی اذیتیں دی، اتنی تکلیف دی، آپ کا جسم جو تھا چھاننے کی طرح ہو گیا تھا۔ میرے عزیزوں، پھر پوچھا جاتا کہ اے یاسر بتا تو کلمہ چھوڑے گا کہ نہیں؟ حضرت یاسر فرماتے ہیں اے کفار مشرکین، میری بات کان کھل کے سن لو، میرے جسم کے ٹکڑے کر دو، اور ٹکڑے کرنے کے بعد میری بوٹی کو اٹھانا اور اس سے پوچھنا اے یاسر کی بوٹی، اے یاسر کے جسم کے ساتھ جڑی ہوئی بوٹی، کیا تو مصطفیٰ کے کلمے کو چھوڑے گی؟ واللہ خدا کی قسم، حضرت یاسر فرماتے ہیں میرے گوشت کے ایک ایک لطفے سے یہی آواز آئے گی، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میرے عزیزوں، جسم چھاننے کی طرح ہو جائے، خون بہہ رہا ہو، اور پھر اسے کہے کہ مصطفیٰ کا کلمہ چھوڑ دے، وہ کہے میں نہیں چھوڑوں گا، بتائیے اس نے کیسا میرے مصطفیٰ کو مانا تھا؟ پھر میرے مصطفیٰ وہاں سے گزر ہوا، کہا یاسر صبر کی تلقین کرتا ہوں، تجھے جنت کی خوشخبری بھی دیتا ہوں۔
ہم تعداد میں قلیل ہیں، چھوڑے ہیں یاسر، تم اذیت و تکلیفوں میں مبتلا ہو، صبر کو چھوڑنا نہیں ہے، اور میں مصطفیٰ تجھ کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ میرے عزیزو، حضرت سمیہ، حضرت یاسر کی بیگم، حضرت عمار کی والدہ حضرت سمیہ، یہ وہ خاتون ہے جو اسلام میں سب سے پہلے جس نے قربانی دی ہے۔ اسلام میں سب سے پہلے جس نے قربانی دی ہے وہ عورت ہے۔ آج تو ہم عورتوں کو نا تذلیل کر کے رکھ دیا ہے، ہم نے گھر میں عورتوں کو باندھی بنا کے رکھ دیا ہے، نکاح میں ہماری عورت میں آئی، ہم نے اس کو اپنی غلامہ بنا لیا ہے۔ آپ کو علم نہیں، تاریخ اٹھا کے دیکھیے، اسلام میں سب سے پہلے جس نے قربانی کی ہے وہ مرد نہیں بلکہ عورت ہے، وہ حضرت سمیہ ہے، حضرت عمار کی والدہ ہے، حضرت یاسر کی بیوی ہے، جنہوں نے اسلام میں سب سے پہلے قربانی کی ہے، اپنے جان کی قربانی دی ہے۔ حضرت یاسر نے بھی اسلام قبول کیا، آپ کی بیگم نے، سمیہ نے، اور آپ کے بیٹے حضرت عمار نے بھی کیا تھا، اور تمام گھر والوں پر ظلم کے پہاڑ گرے تھے، صرف کیا انہوں نے میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا تھا۔ میرے عزیزوں، حضرت سمیہ کی وہ دردناک داستان میں بتا نہیں سکتا، میرے اندر وہ قوت نہیں، واللہ خدا کی قسم وہ جرت نہیں ہے کہ وہ کس انداز اور کتنی دردناک وحشتناک اذیت کے ساتھ حضرت سمیہ کو شہید کیا گیا تھا۔ ان کفار مشرکین نے ایسے تیر کے وار کیے، شرمگاہ سے وہ تیر کا نشانہ گزرتا ہوا پچھلی جانب سے نکلا تھا، اور اسی اسنا میں حضرت سمیہ کا انتقال ہوا تھا، شہادت کو پائی تھی۔ میرے عزیزوں، حضرت سمیہ سے بارہ مرتبہ کہا گیا، اے سمیہ تو بھی اسلام کو چھوڑ، اور اپنے سر کے تاج اپنے شوہر سے مل کے اور اپنے بیٹے سے کہہ دے اسلام کو چھوڑ دے، ورنہ تیری جان کو ہم ختم کر دیں گے، تجھے شہید کر دیں گے۔ حضرت سمیہ نے کہا، واللہ خدا کی قسم اگر مجھے اللہ 1000 بیٹے دیتا، میں 1000 کے 1000 اسلام پر قربان کر دیتی، میں ایک پل بھی قدم پیچھے نہ ہٹتی، ایک قدم بھی پیچھے نہ ہٹتی، میں 1000 کے 1000 بیٹے اسلام کے لیے قربان کر دیتی۔ میرے عزیزوں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کو قبول کیا، مان لیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے۔ یہ ان کو خطاب ہے، ہمیں خطاب نہیں ہے، ہم تو ایمان لائے ہیں۔ ہاں حقیقت میری بات، الحق مرن کما قال نبی، حق کڑوا لگتا ہے، ہم ایمان ہی نہیں لائے۔ اگر ہم ایمان لے آتے تو آج یہ دن دیکھنا نہ پڑتے، آج یہ کرپٹ حکمران ہم پر مسلط نہ ہوتے، اگر ہم ایمان لے آتے آج یہ مہنگائی کا دور ہم نہ دیکھتے، یہ غربت کا دور ہم نہ دیکھتے۔ ہم ایمان نہیں لائے، جو ایمان لائے تھے وہ میدان جنگ کے اندر بھی نماز کو نہیں چھوڑتے تھے، میدان جنگ کے اندر بھی، ننگی تلواروں کے نیچے بھی وہ اسلام، وہ نماز کو نہیں چھوڑتے تھے۔ ایک صحابی رسول تھے، اسلام لانے کے بعد ان کو اذیتیں ہوئی، حضرت عمر فاروق کا دور آیا، عمر بن خطاب نے پوچھا، اے صحابی رسول آپ اسلام لانے کے بعد کتنی اذیتیں تم نے جلی ہیں؟ میری بات توجہ کے ساتھ سنیے، جو ایمان لے کر ہے ان لوگوں پر کیا بیتی ہے۔ میرے عزیزوں، وہ فرماتے ہیں کہ اپنی کرتے کو اٹھایا، کہا عمر میری کمر کو دیکھو، تو عمر بن خطاب نے کمر کو دیکھا تو کمر کے اوپر ایک گوشت کا لوتھڑا بھی نہیں تھا۔ کہا یہ کیا ہوا؟ کہا بات یہ ہے عمر بن خطاب جب میں اسلام لایا کفار مشرکین کوئلوں کو پکاتے تھے، کوئلے تپتی، ان میں اتنی تپش ہوتی تھی کوئلے، تو اس کے اوپر مجھے لٹا کے گھسیٹا جاتا اور آگے پیچھے گھسیٹا جاتا، اور اسی اثناء کے اندر ان کے اندر تپش ختم ہو جاتی تھی، وہ کوئلے بجھ جاتے تھے تو میری چربی جو تھی وہ ساری پگھل جاتی تھی، وہ جسم سارا ختم ہو گیا تھا۔ اپنا کرتا اٹھا کے حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں خدا کی قسم آج تک میں نے کسی کی ایسی قبر کو نہیں دیکھا، بس فقط اس صحابی رسول کی قبر کو دیکھا ہے جنہوں نے اسلام کے لیے سختیاں، یہ اذیتیں جھلی ہیں، انہیں کے متعلق فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، سن رب کائنات تمہیں مبارکباد پیش کرتے ہیں، لقد رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اے
मुस्तफा जान रहमत, मैं इनसे राजी हूँ, इनसे कह दो कि तुम भी खुदा से राजी हो जाओ। मैं इनसे राजी हूँ, महबूब इनसे कहो तुम खुदा से राजी हो जाओ। ओ भाई मैं ज़ैद बकर दुआएं करते या अल्लाह राजी हो जा। कितना वो खुश नसीब शख्स है जिसे खुदा कहता है मैं तुझसे राजी हूँ, ओ भाई तू मुझसे राजी हो जा। ये बड़ा मुकाम है ना, खुदा कहे तू राजी हो जा, मैं तो राजी हूँ। और ये कितना बड़ा मुकाम है, ये उन्हीं को इनाम मिलता है जो ईमान लेकर आती है। ईमान का मतलब क्या है? मान लेना। मेरे अजीजों अभी हम ईमान नहीं लेकर हैं, मान लेना। यहूदी मेरे मुस्तफा को जानते भी थे, पहचानते भी थे। कमा यारी पूरा अपना आहो, जैसे अपने बेटों को जानते पहचानते थे, ऐसे यहूदी मेरे नबी को भी जानते पहचानते थे, सिर्फ ईमान नहीं लाए थे। अगर तुम ईमान ले आओगे तो मेरे अजीजों फिर याद रखो, हाज़रीन और नाज़रीन कराम, ईमान लाओगे फिर अल्लाह की नुसरत में शामिल हाल होगी। हज़रत हुज़ैफा बिन सहमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुल्क शाम के अंदर कैद, हरकल बादशाह ने, रोम के बादशाह ने गिरफ्तार कर दिया। जब बादशाह ने गिरफ्तार किया तो कहा कि वो ईसाइयत का अजीम बादशाह था, उसने कहा कि इस्लाम को छोड़, ऐ हुज़ैफा इस्लाम को छोड़ दे। हुज़ैफा फरमाते हैं कि इस्लाम को नहीं छोड़ूंगा। कहा फिर तेरा औलाद जो है ना वो बड़ा बुरा होगा, इस्लाम को छोड़ दे। उसने जैतून उगाया और आग के ऊपर रख दिया। वो जैतून जो था ना वो उबलना शुरू हो गया, बड़ा गर्म। तो उसने एक कैदी को बुलाया, कैदी को बुला के कहा कि देख तेरे सामने मैं क्या करने लगा। उस कैदी को उस देग के अंदर फेंक दिया। जब फेंका तो वल्लाह उसकी एक जर्रा भी उस जैतून के तेल से कोई चीज नहीं मिली। वो राख हो गया, वो खत्म हो गया, जिस्म हड्डियां गल के खत्म हो गए। कहा हुज़ैफा इस्लाम को छोड़, वरना अभी ये दूसरी देग अभी पड़ी है, ये भी उसी अंदाज में गर्म है, इसी में अंदर तुझे फेंक दूंगा। हुज़ैफा की आंखों से आंसू जारी हो गए। हज़रत हुज़ैफा की आंख से आंसू के कतरात निकल गए। उसने समझा कि लगता है कि बात बन गई है। तो आप फरमाने लगे ऐ ईसाइयत के बादशाह ये मत समझ कि मैं जान से रो रहा हूं कि मुझे तू अभी शहीद कर देगा इसलिए रो रहा हूं। नहीं, मैं तो इसलिए रो रहा हूं खुदा की बारगाह में, ऐ अल्लाह तूने हुज़ैफा को एक जान दी है, अगर तू आजाद जान में हुज़ैफा को देता, हर बार इस तेल के अंदर फेंका जाता हुज़ैफा को, हुज़ैफा तेरे लिए, तेरे रसूल के लिए हर बार शहीद होने के लिए तैयार था। मालिका तूने एक जान में मुझे दी है, तो मैं तो इसलिए रो रहा। उसने कहा कि चलो चंद लम्हों के लिए ना अभी कैद कर दे, हो सकता है कि ये दिल नरम हो जाए, हो सकता है मान जाए, हो सकता है ये ख्याल आएगा इसे किस अंदाज में उस आदमी को फेंका उसका कुछ भी नहीं रहा, हो सकता है इसके दिल में भी कोई ऐसी बात आ जाए तो इस्लाम को छोड़ दे। इतनी देर में हजरत उमर बिन खत्ताब का लेटर आ गया, खत आ गया। कहा ईसाइयत के बादशाह तूने हमारे बंदों को गिरफ्तार कर रखा है, एक लम्हे से पहले छोड़ दे, वरना तू जानता है उमर बिन खत्ताब को कि उमर बिन खत्ताब वो शख्स है जिससे शैतान में डर जाता है और जहां वो कदम रखता है तो कयामत आ सकती है, दोबारा वहां ज़ल्ज़ला नहीं आ सकता। वो उमर वो है अगर एक मर्तबा देख लेता है तो सब सफे उल्टा के रख देता है। उमर वो है जिस गली से गुजरता है शैतान गली बदल लेता है। ईसाइयत के बादशाह सुन, अभी मेरे बंदों को छोड़ दे, वरना तो उमर बिन खत्ताब को जानता है कि उमर बिन खत्ताब कैसा शख्स है। उसने फौरन आपको छोड़ दिया। मेरे अजीजों अगर आप इस्तेकामत रहोगे, ईमान पर ढक जाओगे, अल्लाह की नुसरत हो जाएगी, फिर अल्लाह ताला भी तुमको जन्नत की खुशखबरी सुना देगा। सुभान अल्लाह। मेरे अजीजों बस वक्त ये है, हमारे पास इतनी वक्त की गुंजाइश नहीं मैं आगे बात को लेकर चलूं, बस हमारा वक्त जो है, मैं जो वक्त है अपने इख्तिताम को पहुंचता है, बस आपको ये बताना चाहता हूँ मेरे अजीजों, अगर हम इनकलाब चाहते हैं, यहाँ सुकून चाहते हैं, यहाँ इत्मीनानियत चाहते हैं
اپنے گھروں میں خوشحالیاں چاہتے ہیں، آپ اپنے پاکستان کو خوشحال رکھنا چاہتے ہیں، تو آئیے ہم آمانوں کو سمجھ لیں، ایمان کو سمجھ لیں۔ ایمان کا مطلب ہے مان لینا، مان لینا جو اللہ اور اس کے رسول نے کہہ دیا ہے نا، بس اس کو مان لیں۔ ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو مصطفیٰ دے اس کو لے لو اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ جو مصطفیٰ نے ہمیں دیا ہے، جس بات کا حکم کیا ہے، ہم وہ کام کرنے شروع کر دیں، اور جس سے منع کیا ہے اس سے رک دیں۔ اور جو اللہ نے قرآن میں ہمیں باتیں بتلائی ہیں، جو قرآن نے ہمیں کہا ہے، واللہ خدا کی قسم ہاتھ جوڑ کے کہتا اگر ہم وہ کرنا شروع کر دیں جس سے قرآن نے منع کیا ہے اس سے رک جائے، عزت ذوالجلال کی قسم ایک سیکنڈ سے پہلے اس پاکستان کے اندر انقلاب برپا ہو جائے گا، گھروں میں خوشحالی نصیب ہو جائیں گی۔ اللہ کی پاک بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مالک دو جہاں ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعویٰ